نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. میرے دوست اور ساتھی، کل ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے. یہ دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر عموماً ایک دن ہم سے پہلے چاند نظر آتا ہے، چاہے وہ رمضان المبارک کا ہو، عید الفطر کا ہو، ذو الحجہ کا ہو. تو آج سعودی عرب کے اندر حجاج ماشاءاللہ میدان عرفات کے اندر جمع ہو رہے ہیں. وہاں آج 9 ذی الحجہ ہے. تو جس طریقے سے ہم رمضان اپنے ملک کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں، عید اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، ایسے ہی عرفہ کا روزہ بھی اپنے ملک کے اعتبار سے رکھا جائے گا. سعودی عرب کی رؤیت الگ ہے، ہماری رؤیت الگ ہے، لہذا وہاں پر اگر چاند پہلے نظر آ گیا تو وہ پہلے عمل کریں گے، اور ہمارے ہاں بعد میں نظر آیا تو ہم بعد میں کریں گے. تو ہمارے ہاں جو تاریخ ہے وہ کل کی ہے 9 ذی الحجہ کی، اس لیے 9 ذی الحجہ سے متعلق جتنے احکام ہیں وہ کل سے شروع ہوں گے. ان میں پہلی چیز روزہ تھا، دوسری چیز ہے تکبیرات تشریق. یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت، چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، اس پر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. تاہم مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں
اور عورتوں کے لیے حکم ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں. جماعت کے ساتھ نماز ہو یا انفرادی نماز ہو، سب کے لیے حکم ہے. تو ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی تکبیر تشریق کہلاتی ہے. یہ کل ہم فجر کی نماز سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، اور گھر میں خواتین کو بھی بتانا ہے. اور عموماً مرد حضرات تو مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں امام صاحب کو اگر یاد نہ رہا تو مقتدیوں کو یاد آ جاتا ہے، ایک مقتدی بھول گیا تو دوسرے کو یاد آ جاتا ہے. یہاں تو عموماً کوئی ایسی فضا نہیں ہوتی کہ کوئی نہ پڑھے، لیکن چونکہ خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں وہاں کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو بتلایا جائے کہ وہ اپنے جائے نماز کے ایک کونے میں تکبیر تشریق یہ لکھ کر لگا لیں، اور وہ جائے نماز جب بچھا کر نماز پڑھیں گی تو نماز پڑھنے کے بعد یاد آ جائے گا کہ مجھے تکبیر تشریق پڑھنا ہے. تو اس لیے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط ہے. 3 مرتبہ سنت ہے نہیں، 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. بس 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. 3 مرتبہ پڑھنے کو سنت سمجھنے والا غلطی کا شکار ہے. 3 مرتبہ سنت ہے نہیں، بس 1 مرتبہ پڑھا جائے. یہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ جاری رہے گا. اس سے متعلق پرچے انشاءاللہ جمعے کے بعد تقسیم کر دیے جائیں گے. اپنے گھروں میں بھی لگائیں جا کر، اور جہاں پر مسجد میں دائیں بائیں لگائے جا سکتے ہیں تاکہ یہ بات یاد رہے. یہ تو حکم ہے کل کے جو 2 چیزیں ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگلا دن ہے قربانی کا دن، اور قربانی کا دن، اس دن اللہ تبارک و تعالی کو کوئی عمل جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی جائے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بھی ارشاد فرمائی کہ جس شخص پر قربانی لازم ہے، جو شخص قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہے، فرمایا پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. ایک تو وہ بہت بڑے ثواب سے محروم، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ تو آنا درکنار، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، دور ہی رہے تاکہ وہ برکات ہی نہ آئے اس پر. اس سے اندازہ لگائے یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے قربانی خوب اہتمام سے اور دل کے اخلاص سے اور خوشی سے کی جائے، تاکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے اور اصل ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرمائے. اب قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے قربانی پر کیا کیا ثواب ملتا ہے. وہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا. قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے ذمے میں زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں. یہ بات غلط ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اس کی تصحیح اور اس غلطی کو درست کرنا ضروری ہے. ہاں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی تو واجب ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، قربانی واجب ہو جاتی. کیونکہ قربانی کے نصاب میں ایک چیز زائد ہے جو زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں ہے. زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت. اور قربانی میں یہ 4 چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز، گھر میں ضرورت سے زائد سامان. یہ 5ویں چیز آ گئی. اب کسی آدمی نے مثلا کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے، اگرچہ بیچنے کی نیت نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں لیا. جب بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اپنا گھر بھی موجود ہے، یہ زائد پلاٹ پڑا ہوا ہے اور کسی کام بھی نہیں آ رہا. اس پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، جتنی بھی ہے، اس پلاٹ کی وجہ سے اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. بہت سارے لوگوں نے لے کے رکھا ہے. مکان ہے، مثلا 2 مکان ہے، 4 مکان ہے، 3 مکان ہے. ایک مکان میں خود رہتا ہے، باقی 3 مکان زائد ہے. اگر تو ان سے کرایہ لے رہا ہے اور سارا اسی پر اس کا گزر اوقات ہوتا ہے، اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، کمائی صرف یہی ہے کہ اپنے گھر کرایہ پر دے رکھے، اس سے پیسہ آتا ہے اور اپنی کمائی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کمائی کے ذریعے اور ہیں اور یہ جو کرایہ آ رہا ہے جمع ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، اس کو خرچ میں نہیں آتا، جمع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ مکان زائدہ ضرورت ہے.
اس مکانوں کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو قربانی میں جو ایک چیز زائد ہے وہ ہے گھر میں ضرورت سے زائد سامان. اب وہ کسی بھی صورت میں ہو, چاہے وہ برتنوں کی صورت میں ہے, چاہے وہ بستر کی صورت میں ہے, چاہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہے, کسی بھی صورت میں ہے قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری. اس لیے کسی آدمی کے پاس سونا موجود ہو, چاندی موجود ہو, نقد رقم موجود ہو, مال تجارت موجود ہو, گھر میں ضرورت سے زائد سامان, یہ 5 چیزیں, ان میں سے کوئی بھی 2 چیزیں, 3 چیزیں موجود ہیں, یا کوئی بھی 5 کی 5 موجود ہیں, اور ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور چاندی کی قیمت چونکہ بدلتی رہتی ہے اس لیے معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہے. اور اصل اس کے اندر اعتبار کس کا ہے؟ اصل اعتبار ہے قربانی کے دنوں کا. قربانی 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے, یا اتنا سونا ہو, یا اتنی چاندی آ جائے, یا اس دن کوئی اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان آ گیا اور اس کی مالیت اتنی بن گئی, قربانی واجب ہو جائے گی. 12 تاریخ کو بھی آخری دن ہے عید کا, اس دن بھی کسی کے پاس مالیت اتنی آ گئی, قربانی واجب ہو جائے گی. ان 3 دنوں کا حکم ہے اصل. اس لیے یہ اپنا خیال رکھنا چاہیے. گھروں میں خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے. کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے, 1 تولہ سونا لگا لو, 2 تولہ کو چھوڑے 1 تولہ سونا ہے, اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے, جہیز کا سامان لے کر آئیے, اور بند پڑا ہے. بعض تو سامان چھوٹا چھوٹا نہیں, بڑا بڑا بھی بند پڑا ہے, فریج ہے بند پڑا ہے, پیک کا پیک ہے, کوئی کھولنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی. واشنگ مشین ہے, کھولنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی. سلائی مشین ہے, کھولنے کی نوبت نہیں آئی. ڈنر سیٹ ہیں بند ہیں, جوسر ہیں بند ہیں, ضرورت سے زائد ہیں یہ سارے, اور یہ عورت کی ملکیت میں ہے. اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا اور یہ سامان موجود ہے, قربانی واجب ہے, اس کو قربانی کرنی ہے, لہذا وہ قربانی ادا کرے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ شوہر کرے اس کی طرف سے قربانی یا بیوی, تو قربانی جس پر واجب ہے وہی کرے گا. شوہر پر قربانی واجب ہے شوہر کرے, بیوی پر قربانی واجب ہے وہ کرے. اور عموماً چونکہ عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو اس لیے شوہر اس کو مدد کر دیتا ہے, پیسہ دے دیتا ہے. اگر شوہر نہیں دیتا تو عورت پر لازم ہے کہیں سے بھی پیسہ لے کر آئے, اپنا زیور بیچے اور قربانی کرے, اس کے ذمہ لازم ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ 40,000 کا 50,000 کا بکرا خریدنا ضروری ہے. بڑے جانور کے اندر حصہ رکھا جا سکتا ہے. بڑے جانور میں حصہ عموماً یہاں ہمارے شہروں کے اندر تو 12,000 کا, 14,000 کا, 13,000 کا اتنے کا مل رہا ہے. لیکن اوپر کے علاقے جو ہیں چترال کے, گلگت کے, وہاں چونکہ جانور سستا ہے وہاں قربانیاں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ وہاں بھی قربانیاں کرتے ہیں. تو اگر ہم پر ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں, 7,000, 7,500, 8,000 اتنے میں وہاں قربانی ہو جاتی ہے. آرام سے وہاں پیسے بھیج دیں, وہاں قربانی ہو جائے گی, غریبوں میں گوشت تقسیم ہو جائے گا, قربانی کا وجوب ادا ہو جائے. تو قربانی کرنے کی چیز ہے, چھوڑنے کی چیز نہیں, اور مسلمان کے ذمے واجب ہے. واجب عمل کرنے کا ہوتا ہے, چھوڑنے کا نہیں ہوتا. اس لیے اس کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اور آج کل بڑے شد و مد سے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دماغوں میں بھوسا ہے, عقل نہیں ہے, بھوسا بھرا ہوا ہے. ان کو جب بھی کوئی شریعت کا حکم سامنے آتا ہے تو فلسفے یاد آ جاتے ہیں. فلسفے یاد آ کر پھر وہ پوسٹ شروع کر دیتے ہیں, اخبارات میں بھی لکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی چلاتے ہیں کہ وہ جی اتنے جانوروں کا خون بہے گا, کیا فائدہ, معاشی نقصان ہے بڑا, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دو. میں فلانی جگہ گیا ایک دوست کے ساتھ کہ چلو میں قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے جاتا ہوں, پتہ چلا اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, تو میں نے پیسے اس کو دے دیے, تو جنریٹر خرید لے. اس بھائی سے ذرا پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے اپنی شادی پر کتنا خرچہ کیا, آپ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل کتنے کا ہے, آپ نے جب اپنے بچے کا عقیقہ کیا تو کتنا خرچہ کیا, آپ نے جو بینکیوٹ کیا آپ نے حال کیا, اس وقت یہ جو آپ کے اندر درد اٹھا ہے غریبوں کا وہ مر گیا تھا. اس وقت غریبوں کا درد نہیں اٹھا کہ میں اپنی شادی پر جو 10 لاکھ خرچ کرنے والا ہوں اس میں سے کچھ لاکھ میں غریب بچیوں کی بھی شادی کروا دوں. جب اینڈرائیڈ موبائل لینے گیا تھا تو غریب ساتھ کا پڑوسی یاد نہیں آتا جس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, اس وقت یاد نہیں آیا. قربانی پر سب کو ان کو ہوش آ جاتا ہے, یہ زندہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا کام ہے شریعت کے حکموں کو توڑنا. اس لیے میں نے عرض کیا ان کے دماغ میں عقل نہیں, بھوسا ہے, سمجھ ان کو نہیں آ رہی بات.
شریعت کا جب حکم آئے وہاں کے حکم توڑنا شروع کر دیتے. ارے قربانی تو آئی ہی اس لیے ہے, قربانی کی اصل روح ہی یہ ہے, حج کی اصل روح ہی یہ ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں تمہاری عقل سے کام نہیں چلتا, ہمارے حکم سے کام چلتا ہے. وہ عقل پیچھے رکھ دو ایک طرف, عقل نہیں چلتی یہاں تو کام ہے رب کے حکم کا, یہاں دل کا سودا ہے, دل کا, یہاں تو اپنے اللہ سے محبت کا سودا ہے. رب کا حکم آ گیا وہ کام کرنا ہے. اور قربانی نہ کرو, غریبوں کو پیسہ دے دو, کیا ہوگا؟ پیٹ بھر جائے گا, کتنے دن بھرے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا, معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. نہیں, ختم ہونے والی نہیں ہے. معاشرے کے اندر رشوت, معاشرے کے اندر سود, معاشرے کے اندر بے حیائی, معاشرے میں رب کی نافرمانی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ غریب کی مدد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کام تب بنے گا جب دلوں میں تقوی آ جائے, جب دلوں میں خوف خدا آ جائے. اور جو بندہ اعمال کرتا ہے, نماز کا اہتمام, قربانی کا اہتمام, اس کے دل میں ضرور تقوی پیدا ہوتا ہے اور اخلاص آتا ہے اور خوف خدا آتا ہے. وہ نہ صرف قربانی کرتا ہے بلکہ قربانی کے گوشت سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے. الحمدللہ ہم دونوں کام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہ کرو, ہم کہتے قربانی بھی کریں گے, غریبوں کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. جس کو اللہ نے دیا ہے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ کون سی بات ہوئی قربانی ختم کر دو, قربانی والے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو؟ قربانی کا حکم تو ہم سے مطالبہ ہے. اب دیکھا جانا ہے یہ بندہ رب کے حکم پر کتنا عمل کرنے والا ہے, یا اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے, اپنے فلسفے کے پیچھے چلتا ہے, یا ہمارے حکم کی مان کر چلتا ہے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا حکم ہے, اللہ کا حکم حج کا. عرفات میں لوگ چلے گئے, مینا میں چلے گئے, گئے کہ نہیں گئے؟ کس کو چھوڑ کر گئے؟ مسجد حرام کو. مسجد حرام ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر, ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر. عرفات چٹیل میدان ہے, کوئی وہاں پر آبادیاں نہیں بنی ہوئی. حکم ہو گیا چلے جاؤ وہاں, اس مسجد کو چھوڑو, 1,00,000 نمازوں کا جہاں ثواب تھا یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر کوئی کہتا میں نہیں جاتا, میں تو یہی رہوں گا, میں تو عرفات کے میدان میں جا کر کیا کروں گا, میں حج یہی کروں گا, جائے کہ اس کو 1,00,000 کا ثواب کرے, ایک کا ملنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, پکڑ ہو جائے گی. ارے تو عرفات میں نہیں گیا, تیرا حج نہیں ہوا. اور جو اللہ کے حکم پر مینا پہنچے, عرفات پہنچے, وہاں 1,00,000 کیا اللہ اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرمانے والے. بلکہ حضور کی حدیث کے موافق جتنے لوگ وہاں گئے اور صحیح حج کر کے آئے وہ ایسے ہوں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ان کے ذمے میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہا. اور قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے, ادھر خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے, ادھر اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں, یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے, یہ دل والوں کا کام ہے, یہ محبت والوں کا کام ہے, یہ رب کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والوں کا کام ہے. اس لیے یہ باتیں یہاں چلنے والی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے بھی نا, فلسفہ زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے, اس سے یہی پوچھو بھائی آپ کی شادی میں خرچہ کتنا ہوا تھا, انشاءاللہ دوبارہ نہیں بولے گا, خاموش ہو جائے گا. یہ یاد آتا ہے ان کو ایسے ہی موقعوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے الحمدللہ ہمارے یہاں اصحاب خیر ہیں, ہمیں معلوم ہے. یہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اب بھی آج تک ایسے لوگ ہیں لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ, اور لوگوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے, غریبوں تک مدد کی جا رہی ہے الحمدللہ. چھوڑا نہیں ہے وہ کام, وہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. لیکن قربانی کو کیوں چھوڑیں؟ قربانی والا حکم اہم حکم ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. یہ کیونکہ ایسے سوال میرے پاس بہت آنا شروع ہو گئے. چند دن سے کچھ لوگوں نے بھی کہا جی ہمارے گھر میں کئی قربانیاں تھی, وہ فلانا بیمار تھا, یوں تھا. ہم نے کہا چلو قربانی کے لیے پیسہ اس کے پاس بھیجنے آ رہے ہیں. اللہ کے بندے پیسے کیوں بھیج رہے ہیں وہاں پر؟ اب بیماری آئی ہے, غربت آئی ہے. حضور کے دور میں غربت نہیں تھی, کبھی سوچا بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے جانوروں کی قربانی کی؟ 1 کی, 2 کی, 4 کی, چھوٹے موٹی چیز کی. اونٹ کی قربانی کی, اور کتنے اونٹ کی؟ 100 اونٹ کی قربانی کی. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا سخی لائے تو پتہ چلے. 100 اونٹ قربان کیا. 100 اونٹ مانا رکھتا ہے. 63 اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے. یہ قربانی ہے, یہ ہے چیز اصل. جس کو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وقت وقت پر تقاضا کیا ہے. نماز کے وقت میں کوئی کہے کہ میں جی ابھی باہر جا کے غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں باہر جا کے لوگ باہر جو گھوم رہے ہیں, جو ضرورت مند ہے, میں ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں, تو نماز کے وقت میں تو نماز کا ٹائم ہے, نماز کے وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. اب غریبوں کی مدد کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اب نماز پڑھنا ہے, نماز بھی پڑھو, غریبوں کی مدد بھی کرو, قربانی بھی کرو. اللہ نے دیا, غریبوں کی مدد بھی کرو, اور اس گوشت کے ذریعے کی جائے گی انشاءاللہ, جیسے کہ گوشت کے احکام بیان کر دوں گا. تو بہرحال تو قربانی جن جن پر واجب ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اب اس کے بعد تو قربانی کے لیے جو جانور ہیں شریعت کی طرف سے مخصوص ہے. ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی. شریعت کی طرف سے مخصوص ہے کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی. چھوٹے جانوروں میں بکرا بکری, دمبا دمبی, بھیڑ بھیڑا, ان کی. اور بڑے جانوروں میں گائے, بیل, بھینس, بھینسا, اونٹ, اونٹنی, بس
ان کی قربانی ہوگی. اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جتنے جنگلی جانور اہم کیوں نہ ہو کسی کی قربانی نہیں. یہ منصوص ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے, ان کی قربانی ہوگی. ایک بات, اور ان میں کن کی قربانی ہوگی اس کے لیے بھی عمروں کا تعین ہے. چھوٹا جانور کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے, چھوٹا جانور. تاہم بھیڑ یا دمبا اگر یہ ایسے ہیں کہ 6 ماہ سے اوپر کے ہیں, سال سے کم کے ہیں, لیکن اتنے موٹے تازے اور قد آور ہیں, سال والوں میں چھوڑ دیا جائے تو پتا چلے یہ بھی سال والا ہے, تو ایسے دمبے اور بھیڑ کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا بکری میں یہ نہیں ہے. بکرا بکری پورا سال کا ہونا چاہیے, پورا سال کا ہوگا تو قربانی ہے, ورنہ نہیں ہوگی. گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال کے ہونے چاہیے, کم از کم 2 سال عمر پوری ہونی چاہیے. اور اونٹ اونٹنی کم از کم 5 سال, تب قربانی ہوگی, ورنہ نہیں. اب اس میں بہت زیادہ ہی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. عموماً ہمارے ذہنوں میں ہے کہ دانت دیکھتے ہیں جا کر کہ اس نے پہلے والے دانت گرائے ہیں, نئے دانت نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. دانت پر حکم نہیں ہے, اس کے دانت نکلے نہیں نکلے اس پر حکم نہیں. حکم یہ ہے عمر پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ صرف دانت نشانی ہوتی ہے جانور کے بارے میں کہ جس کے یہ دانت نکل آئے تو وہ گویا 1 سال کا ہو گیا یا 2 سال کا ہو گیا یا 5 سال کا ہو گیا, یہ ہے. لیکن بسا اوقات جانور پہلے بھی نکال لیتا ہے. بہت سارے جانور کمزور ہوتے ہیں, عمر کے بعد جا کر نکالتے ہیں. تو اصل ہے عمر کا پورا ہونا. اگر کسی بکرے کی عمر 1 سال پوری ہے, کسی نے گھر میں پالا ہے اور کہا کہ فلانی تاریخ کو میرے پاس تھا, پورا سال ہو گیا اور اس نے ابھی دانت نہیں گرائے اور دوسرے دانت نہیں نکلے, تو بھی قربانی جائز ہے. یہ ذہن میں رکھے, قربانی جائز ہے اس کی, کیونکہ عمر پوری ہے. اس لیے دانت پر اصل مدار نہیں ہے. اب ہم کیا کریں, ہم کہیں جی بازار جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں ہمیں. تو ایسی صورت میں اگر بیچنے والا, بیوپاری بیچنے والا وہ دیانتدار, امانت دار, دیندار ہے اور اس کی بات سے پتا چلتا ہے یہ سچ بول رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, یہ صرف اپنا جانور نہیں بیچنا چاہتا, اس کو پتا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی, میری پکڑ ہوگی, یہ سب باتیں اس کو پتا ہے, اور ہمیں اس کی بات پر اعتماد ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو ہم جانور لے سکتے ہیں. اگر بات پر اعتماد نہیں لیں. یا کسی جانور کے جو کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ان کو دکھایا جائے, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے, وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں ہاں اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں پوری. بہت سارے لوگ جانور کی تصویر بھیج دیتے ہیں, دانت نکال کر بھیج دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں دانت نکلے ہوئے, قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہمارے پاس تو یہی جواب ہے کہ عمر پوری ہے تو قربانی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ اس پر اصل مدار نہیں ہے. اب پورا جانور دیکھ کر وہ جانور والا ہی بتا سکتا ہے. لہذا اگر جو بیوپاری ہے اس کی بات دیانتدار, امانت دار, دیندار ہے اور بات پر اس کی بات ٹھکتا ہے دل, ٹھیک ہے لے لے, انشاءاللہ قربانی جائز ہے. اور اگر نہیں ٹھکتا تو قربانی نہیں ہو. اور یہ جانور ایسا ہونا چاہیے جس میں عیوب نہ ہو, اچھا ہو, صاف ستھرا ہو, موٹا تازہ ہو, عمدہ ہو, عیوب نہ ہو, کانا نہ ہو, اندھا نہ ہو. کانے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی, اندھے کی نہیں ہو سکتی. کسی کے سینگ ٹوٹ جائیں یا سینگ ہی نہیں ہے, بات جانور ہوتا ہے سینگ ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, قربانی جائز ہے. سینگ ٹوٹ گیا, اوپر سے ٹوٹ گیا تو بھی قربانی جائز ہے. اندر سے نہ ٹوٹے, اگر اندر سے ٹوٹ گیا کہ اندر کے مینگ بھی باقی نہ رہی, وہ جو اندر خول تو نکلا ہی نکلا, اندر کا مغز بھی باہر نکل گیا, اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی اگر اندر سے نکل گیا. ایسے ہی کوئی جانور ایسا ہے کہ 3 ٹانگ پر چل رہا ہے, چوتھی ٹانگ زمین پر رکھتا ہی نہیں, بیمار ہے, لنگڑا ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, چوتھی زمین پر رکھتا ہی نہیں, اس پر وزن دیتا ہی نہیں, اس کی قربانی بھی جائز نہیں. ایسا ہونا چاہیے جو چاروں پر صحیح طور پر چل کر, اس کو ہم جانزیبہ کرنے کے لے کے جانا چاہتے ہیں, وہاں تک چاروں ٹانگوں پر چل کر آئے, ایسا نہیں 3 پر آئے, قربانی درست ہے اس کی, کوئی مسئلہ نہیں اس کا. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو جانور ایسا ہونا چاہیے صحت مند ہو, بہت زیادہ صحت مند بھی نہ ہو. بہت سارے لوگ بہت زیادہ صحت مند لے آتے ہیں, بہت زیادہ. اس میں ایک تو ریا, نام و نمود دکھلاوا ہوتا ہے, وہ عرض کروں گا انشاءاللہ عید والے دن, چونکہ اس کے بعد جا کے قربانی کریں گے تو کچھ باتیں عرض کر دوں گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں, ایک بڑی اہم بات ہے, ہمیں جانور مل رہا ہے, 1 لاکھ کا جانور بھی آپ کو اچھا مل جائے گا آج کل کے اعتبار سے, اگرچہ مہنگائی بہت ہو گئی, 1 لاکھ میں جانور بڑا وہ بھی اچھا مل جائے گا. اب ہم وہ جانور خرید کر لائے ہیں 4 لاکھ کا, مثلا 4 لاکھ کا خریدا, ایک ہی جانور آپ لے کر آئے, وہ ایک جانور میں قربانیاں کتنی ہوگی؟ 7 قربانیاں ہوئی, 7 قربانیوں کا ثواب ملا. لیکن اتنا بڑا موٹا تازہ جو لے کر آئے, ایک تو گوشت اس کا فائدہ مند نہیں ہوتا, دوسرا اس میں نام و نمود ریا آ جاتا ہے کہ دیکھو ہم جو جانور لے کر آئے. اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے اور 2 جانور کر لیتے, 4 لاکھ میں 2 جانور لے کر آتا تو کتنی قربانیاں ہو جاتی؟ 14. تو 14 قربانیوں کا ثواب ملتا. اور یہ دن قربانی کا ثواب حاصل کرنے کا نادر موقع ہے. جیسے جو حج پر جاتے ہیں
جو حج کر کے واپس آ جائیں گے مکہ مکرمہ میں، ان کو کہا جاتا ہے خوب طواف کرو، خوب طواف کرو، کیونکہ طواف والی عبادت دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہیں ملتی ہے۔ اب قربانی کے دنوں میں خوب قربانیاں کرو، خوب قربانیاں کرو، قربانی والا ثواب انہی دنوں میں ملنا ہے، اس کے بعد ملنا ہی نہیں۔ ایک ایک جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک جانور پر لاکھوں نیکی اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے تو عقل مندی، دانش مندی یہ ہے، اتنے بڑے بڑے جانور کیا کرنے، ایسا جانور لاؤ ٹھیک ہو، صحت مند ہو، نہ بہت زیادہ موٹا تازہ ہو، نہ بہت ہی دبلا پتلا ہو، درمیانی قسم کا ہو۔ آپ کی رینج اگر 4 لاکھ بنتی ہے، 3 لاکھ بنتی ہے، اس میں 2 جانوروں کو تقسیم کر لیں، 2 لے آئیں، آپ کی قربانیاں زیادہ ہو جائیں گی، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے، اس کے مطابق کریں۔ پھر اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی 7 آدمی۔ چھوٹا جانور ہے 1 ہی آدمی، بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ بھیڑا 1 آدمی کی طرف سے ہوگا، اور جس میں 7 آدمی ہوں گے ان میں 3 باتوں کو ملحوظ رکھے، 3 بات۔ نمبر 1، سب کا عقیدہ ٹھیک ہو، سب کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر کوئی عقیدہ ایسا رکھنے والا جو شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، ایسے بندوں کو اپنی قربانی میں شامل کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قادیانیوں کو خدا نخواستہ شامل کر لیا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مال سب کا حلال ہو، حرام مال والے کو ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اگر ہمیں پتا ہے، یہ نہیں کہ بال کی کھال نکالنے لگ پڑے، ہاں پتہ ہے ہمیں کہ یہ کام کرتا ہے، اس کی نوکری بینک کی ہے اور بینک سے ہی اس کو سارا پیسہ آ رہا ہے، اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، یا یہ کسی ایسی جگہ کام کرتا ہے، جوئے کا کام ہے، سود کا کام ہے، وہی پیسے ہیں، ایسے آدمی کو اپنے ساتھ ہرگز قربانی میں شریک نہ کیا جائے۔ کریں گے تو کسی بھی کی قربانی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، ہر ایک کی نیت ثواب کی ہو، ہر ایک کی نیت ثواب کی ہو، گوشت کی نیت کسی کی نہ ہو، ہر ایک کی نیت ثواب کی ہو۔ جب یہ ہوگا تو یہ جانور کی قربانی درست ہے۔ اور بڑے میں 7 آدمی آ سکتے ہیں، 7 سے زائد نہیں ہو سکتے، زائد کر دیں گے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے 7 ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم جتنے مرضی ہوں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں، یہ سب کی قربانی درست ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اگر بڑا جانور ہے اور ہم نے 7 حصے تقسیم کرنے اور یہ 7 الگ الگ افراد ہیں، یا ایک گھر کے افراد ہیں، سب کی ہنڈیاں الگ الگ ہیں، یا باہر کے سب افراد جمع ہو گئے، 7 آدمی مل گئے، اب باقاعدہ تول کر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری، یہ یاد رکھیں۔ ہم اندازے سے اگر تقسیم کریں گے، 7 ڈھیریاں اندازے سے لگا دی اور کہا یہ لے جاؤ، اندازے سے تقسیم کرنے میں سود کا گناہ ہو سکتا ہے، سود کا، معمولی بات نہیں ہے، اور سود والا گناہ بڑا سخت گناہ ہے، اس لیے سب کو برابر ملنا چاہیے۔ ہر ایک کو اگر 10 کلو ملا ایک کو تو دوسرے کو بھی 10 کلو، 7 آدمی 7 کو 10 کلو ملنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں یہ جو بڑی پریشانی کی بات ہے، ہمارے پاس تو ترازو نہیں، ہم کیا کریں؟ آسان رستہ ہے، کیوں نہیں، اس کا رستہ موجود ہے۔ آپ 7 ڈھیریاں بنا لیں اندازے سے، 7 ڈھیری بنا لی اندازے سے، اپنے اندازے سے برابر برابر 7 ڈھیریاں بنا لی۔ اب ایک میں 1 پایا رکھ دو، دوسرے میں 2، 4 حصوں میں 4 پایا، 5ویں میں آپ کلیجی رکھ دو، 6 میں آپ اوجڑی رکھ دو، 7ویں میں آپ سیری رکھ دو، الگ الگ چیزیں رکھ دو گے، اس صورت کے اندر یہ والی تقسیم جائز ہو جائے گی۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے بات ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی، اس میں کوئی پریشانی۔ اب بعد میں وہ بندہ سیری استعمال کرنا چاہے، کسی کو دینا چاہے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے حصے میں رکھ دی، کسی کے حصے میں پایا رکھ دیا، کسی کے حصے میں کلیجی رکھ دی، کسی کے حصے میں اوجڑی رکھ دی، یہ ساری چیزیں رکھ کر یہ ہو جائے۔ اور اوجڑی کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی فطرتاً طبعاً نہیں کھانا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن حرام چیزوں میں سے نہیں ہے، کوئی کھانا چاہے تو جائز ہے، اچھی طرح پاک صاف کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور قربانی کا وقت شہروں کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں ہر جگہ قربانی درست ہے، ہر جگہ قربانی درست ہے۔ اور دیہات میں، گاؤں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں پر فجر کی نماز کے بعد ہی قربانیاں درست ہو جائیں گی، چونکہ وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے عید کا انتظار کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، بعض لوگ بہت تیزی میں ہوتے، کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی اور وہ انہوں نے قربانی کر لی، قربانی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا رک کر ٹھہر کر جب کہیں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد ہم اپنی قربانی کر سکتے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے بندہ اپنی عید کی نماز پڑھے، عید کی نماز پڑھ کر پھر جا کر قربانی والا کام انجام دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ قربانی پہلے عید کی نماز پڑھتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ قربانی کے لیے تشریف لے جاتے اور جا کر قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ جو قصائی ہوتا ہے اس کو اجرت کے طور پر کھال دینا یا جانور کی کوئی بھی چیز دینا جائز نہیں، بطور اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں۔ جس طرح گوشت دوسروں کو تقسیم کیا، قصائی کو بھی دے دیا، ٹھیک ہے،
اجرت کے طور پر نہیں. اجرت اس کی الگ سے پیسوں کی صورت میں دینا ضروری ہے. اس کی اجرت میں نہ گوشت دے سکتے, نہ کھال دے سکتے, نہ کوئی اور چیز دے سکتے. اس کو جانور کی کوئی چیز بھی نہیں دے سکتے. اور جو کھال ہے اس کے بارے میں بندہ خود مختار ہے, چاہے وہ کھال خود استعمال کرے, اس کا کوئی چیز بنا لے یا کسی دوست کو گفٹ کر دے, مرضی ہے. لیکن اگر کھال کو بیچ دیا تو پھر اس کی جو رقم آئے گی وہ صدقہ کرنا واجب ہے. اور بہت سارے مدارس اس میں جمع کرتے ہیں. ہمارے جامعہ عربیہ ریاض العلوم کی طرف سے بھی کیمپ لگایا جاتا ہے, تو جو حضرات وہاں دینا چاہیں وہاں بھی دے سکتے ہیں. جامعہ عربیہ ریاض العلوم میں اور چیز کا جہاں ہو وہاں دے سکتے ہیں. تو قربانی کے لیے کھال اپنی وہاں دے سکتے ہیں. اس میں جو ہے اگر خود استعمال نہیں کر سکتے یا خود اس کی کوئی ترتیب معلوم نہیں تو وہاں دینے کی اجازت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوست و احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یہ مبارک دن, اہمیت والے دن, فضیلت والے دن اور راتیں یا الہ العالمین ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس وقت حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع مولا کریم وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لیے پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے. یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین, بے شک یقیناً آپ کی وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوئی, آپ یقیناً وہاں مسلمانوں کی یا الہ العالمین مغفرت فرمانے کی, اور جو دعائیں مانگنے والے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے وہ ایسے وقت میں میدان عرفات میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, جہاں آپ وہاں پر اپنی رحمتوں کی برسات برسائیں گے, کچھ رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی برسا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ, والد ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانی ہوئی بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہوئی, یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام ہم سب سے سچی توبہ کریں, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہمارا ایک ایک بار گناہوں میں جھگڑا ہوا ہے, ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اے اللہ ہم قبر کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے, ہم آخرت کی ہرنا کیوں کو نہیں سکتے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارا دل یا اللہ دنیا کی طرف متوجہ ہے, صبح شام نیک کی اس کی دنیا, مال, پیسہ, دولت اسی کی طرف توجہ ہے. اے اللہ اے الہ العالمین ہمارے دل کو یا اللہ اپنی عبادت کی طرف, نمازوں کی طرف, تلاوت کی طرف, تسبیحات کی طرف, نیک اعمال کی طرف لگا دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری سب سے بڑی ترجیح, سب سے بڑا مقصد یا اللہ اپنی رضا رکھ دیجیے. مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے, برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ شکر کے مواقع خوب عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں نعمتوں میں رکھی, یا اللہ نعمتوں میں رکھی. ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, یا اللہ جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما. ڈاکٹر ندیم صاحب بیمار ہیں, حافظ اکبر راشد صاحب بیمار ہیں, عبدالستار صاحب کا بھی علیم ہے, اور ایک ساتھی خانہ کا بھی علیم ہے, اور بھائی محمد ابراہیم ان کو والد کا بنا ہوا ہے, اور ملک نصیر احمد, یہ سب ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا. یا اللہ ان سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما.
بڑے کہیں جو علاج کا چل رہا ہے اسی میں شفا رکھیے اے الہ العالمین. اور ہمیں بھی جتنے بھی ساتھی یہاں مسجد میں موجود ہیں ہم میں سے کوئی بیمار ہے کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا اللہ دکھ درد تکلیف ہے یا اللہ سب دور کروا دیجیے سب پریشانیاں ہماری دور کروا دیجیے. رزق کے اعتبار سے اللہ مسلمان پریشان حال ہے معیشت یا اللہ معاشی اعتبار سے مسلمان یا اللہ پریشان ہے یا اللہ ملک پاکستان کو معاشی اعتبار پر مستحکم کروا دیجیے یا اللہ یا ذل جلال والاکرام ہمارے ماہانہ سالانہ یومی خرچ واسانی کو فرما یا اللہ یا الہ العالمین یا الراحمین جس طرح آج آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی مرتے دم تک کسی طرح اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی خصوصاً نماز فجر میں کوتاہی کر جاتے ہیں مولا کریم اپنے در پر آنا آسان فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین ہمارے گھر میں بھی دین کو زندہ فرما دیجیے بیوی میں بچوں میں بہن بھائیوں میں والدین میں زیادہ دین کے بہن بھائی جن کے بیوی بچے یا اللہ ماں باپ دین پر نہیں ہے دوست و احباب دین پر نہیں ہے جو مسلمان دین پر نہیں ہے یا اللہ سب کو دین کی طرف بھیج دیجیے مولا کریم گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین ہے الراحمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ان کو دین کا سچا متبع سنت بنا دیجیے مولا کریم ان کو دین کا سچا سپاہی بنا دیجیے ان کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے والدین کے ہر دکھ در تکلیف بیماری دور فرما دے ہم میں سے جن کے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو دور سے منور فرما دیجیے یا الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا الراحمین قربانی کا وقت قریب آنے والا ہے اور ہم سب کو اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما ریا نام و نمود اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرما سلامتی اعلیٰ سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے سلامتی اعلیٰ سلام کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے رحیم القلب رحیم الجزا حکیم التوا بنا دیجیے قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.